الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما المؤمنون اخوہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کجسد الواحد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اسلام باہمی ہمدردی مواخات اور رحم دلی کا درس دیتا ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے جس میں ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے مصیبت زدگان بھائیوں کی مدد کریں، ان کو اس مشکل گھڑی میں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یہ اخوت ہے، یہ مواخات ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں ڈھاتا، ولا یخذلہ، بلکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔
جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، مسلمان پر جب کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کو اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لا یخذلو، یہ مطلب ہے باہمی بھائی چارہ کا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ بھی اسی طرف ہی رہنمائی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اپنے دوسرے بھائی کی مصیبت کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ کی مسئلہ سپیکر بند کرو، نہیں چلتا میں کہ نہیں صحیح۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں بھائی چارہ سکھلاتا ہے، بھائی چارہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تھے تو ان کا سب کچھ جو تھا وہ لٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ صرف وہ اپنی جانوں کو بچا کے مدینہ پہنچے تھے، بلکہ کئی تو اپنے اہل و عیال بھی لٹا گئے تھے، کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ تو آپ نے اس وقت بھائی چارہ کا درس دیا۔ چلو بند کرو، ایویں پہنچ جاسی آواز۔ بند کر دو۔ اسلام ہمیں باہمی ہمدردی اور رحم دلی کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض، تمہارے دلوں میں رحم دلی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے بارے میں تمہارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے۔ ارحموا، تم رحم کرو، علی من فی الارض، ان پر جو زمین میں بستے ہیں، زمین میں بسنے والی انسانیت پر تم رحم کرو، تمہارے دلوں میں ہمدردی ہو، تمہارے دلوں میں شفقت ہو، تمہارے دلوں میں محبت ہو، پیار ہو۔ ارحموا علی من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء،
तुम जमीन वालों पे रहम करके देखो, आसमान वाला तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा देगा। आसमान वाला तुम पे अपनी रहमतें निशावर करेगा, बशर्ते कि तुम जमीन वालों पर रहम करो। और इसी तरह आपका इरशाद गिरामी है, इरहमू तुरहमू, तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। ऐसा नहीं होता आप दूसरों के साथ बेरहमी से पेश आए, आप इंसानों के साथ जालिमाना तरीके से पेश आए, आप इंसानों के साथ जुल्म ज्यादती से पेश आए, या आपके दिलों से हमदर्दी उठ जाए, किसी के बारे में तुम्हारे दिल में कोई शफकत, किसी किस्म की कोई रहमत ना हो, तो तुम ये उम्मीद कर बैठो कि आसमान वाला हम पे रहम करेगा, तो ये उम्मीद बेकार है। इरहमू तुरहमू, तुम रहम करो तब तुम पर रहम किया जाएगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो। जमीन में तो जानवर भी बसते हैं, जमीन पर तो हर किस्म के इंसान बसते हैं। रहम दिली का मामला तो अल्लाह ने बड़ा वसी रखा है कि जितने जमीन पर बसते हैं तुम सब से रहम करो। हाँ, ऐसे काफिर जो अरबी हैं, जो मुसलमानों का कत्ले आम करते हैं, जो मुसलमानों की इज्जत लूटते हैं, उनसे सख्ती से पेश आने का हुक्म है। रूहमाहु बैनहुम, अहले ईमान आपस में रहम दिल है। अशिद्दाउ अलल कुफारी व रूहमाहु बैनहुम, आपस में सख्त नहीं, आपस में नरम दिल है, लेकिन काफिरों पर जो है वो सख्त है। छड़ दो उन्हें, छड़ दो उन्हें, रहन दो उन्हें। ये पहले काम करने वाले होंगे ने, ये जुमे दे विच आके पंगा नूं छड़ दो मशीन नूं परां। स्पीकर ही सही ना हो सके साडे कोलों, होर असीं की करना है। 16 लाख ला के असीं मीनार बना लिया तो असीं स्पीकर नहीं सही कर सके। ये साडी हालत है, ये साडी सूरत हाल है। कौम नूं दसीए भी जिथे पैसा लगन वाला उत्थे लाओ, तो सूरत हाल ही बिगड़ जाती। इस्लाम की तालीमात बड़ी वाज़ेह है। इस्लाम जो तालीम देता है उसमें सिर्फ नमाज, रोज़ा और हाजी नहीं है। इस्लाम एक जामे दीन है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने ज़िंदगी के हर शोबा में हमारी रहनुमाई की है। इस्लाम ने ज़िंदगी के किसी शोबे में कोई कमी नहीं छोड़ी। ज़िंदगी के तमाम शोबों को इस्लाम ने जो है वाज़े किया है। नमाजों की पाबंदी के साथ साथ, हज के साथ साथ, रोज़ों के साथ साथ इस्लाम ने यह भी सिखाया है कि तुमने आपस में हमदर्दी से पेश आना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम बहमी अहले इस्लाम को तो रहम दिली का दरस देता ही है। रूहमाउ बैनहुम, कि अहले ईमान आपस में रहम दिल होते हैं। अगर ईमान है तो फिर इंसान के अंदर रहम दिली का आंसर और मादा जरूर होता है। यह नहीं हो सकता कि इंसान के अंदर ईमान हो
اسلام انسان کے اندر دینداری ہو، انسان کے اندر ایمان کی چنگاری ہو، اور پھر اس کے دل میں رحم دلی نہ ہو، نہیں۔ ہاں، جو کافر ہیں، حربی کافر، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ کافر جو اسلام کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلام نے مسلمانوں کو ان کے سامنے کھڑے ہونے کا درس دیا۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں نرم دل نہیں ہوتا، مومن ایسے حربی اور سرکش کفار کے مقابلے میں نرمی نہیں دکھاتا، ادھر سخت ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس کے اندر ان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، آپس میں ان کے اندر الفتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، اپنا تن من دھن مسلمان ان کے لیے نشاور کر دیتے ہیں۔ رحماء بینہم، ان کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم من لا یرحم، جس کے دل میں رحم دلی، رحم نہیں ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی طرف سے رحم کے فیصلے اس کے لیے ہوتے ہیں، اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو دوسرے لوگوں پر رحم کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی رحم نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، کمزوروں کے کام آئیں، مصیبت زدگان کی مدد کریں، ان کی معاملت کریں، ہمارے بھائی ہیں، وہ تکلیف میں، وہ مصیبت میں، وہ پریشان ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، ان کی پونجی دریاؤں میں، سیلاب میں بہہ چکی ہے، وہ بے گھر ہو چکے ہیں، بے سہارا ہو چکے ہیں، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو سنی کل، ہمارے کچھ بھائی پہنچے ایسی جگہوں پہ کہ ان کے بچوں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، وہ مرنے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو بھائی ان کی امداد کے لیے پہنچے، ان کے دلوں میں رحم دلی تھی، رحم تھا، وہ ان کی مدد میں پہنچے، وہ آفت زدگان ہیں، ان کی مدد مسلمانوں کا حق ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ مومن اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح۔ یہ نہیں کہ میں تو پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، مجھے دوسرے کی کیا ہے، کیا ہے، مجھے تو چھت ملی ہوئی ہے، مجھے تو جھونپڑی ملی ہوئی ہے، میرا گھر تو آباد ہے، میرا گھر تو بستا ہے، میں تو آباد ہوں، میں تو امن سے رہتا ہوں، میرے بیوی بچے محفوظ ہیں، مجھے دوسرے کی کیا ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ تر المومنین، تم اہل ایمان کو دیکھو گے نا، تو اہل ایمان کا ترا امتیاز کیا ہے؟ تر المومنین فی تراحمہم، آپس میں رحم کرنے کے لحاظ سے، فی تراحمہم و توادہم، آپس میں محبت کرنے کے لحاظ سے، و تعاطفہم، آپس میں شفقت کرنے کے لحاظ سے۔ جب تم مسلمانوں کو دیکھو گے، مومنوں کو،
تو کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح دیکھو گے، ایک جسم کی طرح۔ تمام ایمان والے آپس میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، ہمدردی میں، نرمی میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل بیان کی، خود اس کی وضاحت بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ان اشتکا راسہ، ایک جسم کی مانند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس سر درد کو اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی محسوس کرتی ہیں، اس کے جسم کا انگ انگ، اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ، اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک ٹکڑا بے تاب ہو جاتا ہے، ایک ایک ٹکڑا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں۔ مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرا مسلمان چین سے بیٹھ جائے، دوسرا مسلمان مصیبت میں ہو اور یہ مسلمان آرام سے سویا رہے، دوسرا مسلمان بھوکا اور پیاسا ہو اور یہ آرام سے بیٹھا رہے، ان کے لیے پانی پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، وہ نلکے سے پانی نکال کے دکھا رہے تھے، ان کا پانی ایسے جس طرح پیپ ہوتی ہے اس طرح کا پانی نکل رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہم یہ پانی پی نہیں سکتے، ہمارے بچے یہ پانی نہیں پیتے۔ ان کے بچوں کو خون کی الٹیاں آ رہی تھی، پانی میسر ان کو نہیں ہے۔ ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس اسلام کا نام لیتے ہیں؟ ہم نے کس اسلام میں تربیت پائی ہے؟ ہم نے کون سا اسلام سمجھا ہے؟ اپنی ذات کی حد تک مفاد پرستی کا اسلام، اپنی ذات تک بس نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ان اشتکا عینو اشتکا کلو، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اس کی دوسری آنکھ بھی تکلیف محسوس کرتی، اس کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام ہمدردی کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، آپ نے فرمایا ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے۔ آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑ دیا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کو تھامتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اس کو بہنے نہیں دیتا، اس کی ہلاکت کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی بربادی کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یشد بازو بازن، دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے ہوئے ہے، گرنے نہیں دے رہی۔ آج ہم گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کو پانیوں میں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں۔ سوشل میڈیا نے آج گھر گھر میں ان کی داستانیں پہنچا دی ہیں، آج ان کی ہلاکتوں اور ان کی بربادیوں کی اور ان کی تباہیوں کی داستانیں گھر گھر میں پہنچ چکی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ جب اللہ پوچھیں گے نا او میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا،
اس مال میں سے جو مال میں نے تجھے دیا تھا، وہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا تھا، میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو بھوکا تھا نا، میرے بندے کے بچے بھوکے تھے، اس کے اہل و عیان بھوکوں پیاس سے مر رہے تھے، میرے دیے ہوئے مال میں سے میں نے تجھے نوازا تھا، میں نے تجھے عطا کیا تھا، میں نے تجھے لوگوں کے سامنے مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تجھے تونگری بخشی تھی، میں نے تجھے بے نیاز کیا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ میں تجھے روٹی کیسے دیتا؟ کہا میرے بندے بھوکے تھے، میری بندیاں بھوکی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، تم ان کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے ادھر پاتے۔ کیا معنی ہے؟ غریبوں، مسکینوں کو، بے بس لوگوں کو، بھوکوں کو، لاچار لوگوں کو تم آج کھلاؤ گے، یہ تم اللہ کے ہاں جمع کروا رہے ہو۔ تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ یہ داستانیں ان کی بھوک کی، ان کی پیاس کی تمہارے گھروں تک پہنچی تھی، تم نے ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے، تم نے ان کے سہارے کے لیے، تم نے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، تم نے ان کی جان بچانے کے لیے تم نے کتنی تگ و دو کی تھی، تم نے کیا کوشش کی تھی، تم نے اپنا حصہ کیا ڈالا تھا، تم نے ان کے زخموں پر کیا مرہم رکھی تھی، تم ان کے دکھوں کا مداوا تم نے کس حد تک کیا تھا؟ میں نے تو تمہیں ایک جان بنایا تھا، تمہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا بنایا تھا، تم اس قدر سخت دل کیوں ہو گئے تھے؟ تم اتنے ظالم صفت کیوں ہو گئے تھے؟ تم اپنے ان بھائیوں کی داستانیں دیکھنے کے باوجود تم ان کی نصرت کو نہیں پہنچے، تم ان کی مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ کیا جواب دیں گے؟ اپنے سیاستدانوں کے تو اشاروں پہ کٹ جاتے ہیں ہم، ان کے اشاروں پر تاریخیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سیاستدانوں کے ادنا اشارے پر تنظیمیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ کہاں ہے آج ٹائیگر فورس؟ کہاں چلی گئی آج امر بالمعروف؟ آج کہاں وہ آج ان میدانوں میں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ آج ان غریبوں کا سہارا بننے کے لیے وہ نوجوان کہاں چلے گئے؟ کس نے اٹھنا ہے؟ ان کا دست و بازو کس نے بننا ہے؟ کہاں چلے گئے؟ آج دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یہ اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا، یہ باز پرس ہوگی کہ تمہارے بھائی بے باس تھے، بے کاس تھے، تم ان کے کام کیوں نہیں آئے تھے؟ ہم نے اسلام کو کیا سمجھے؟ میرے بھائیوں، اسلام ہمدردی کا دین ہے، ہمدردی کا۔ یہ تو انسان ہے نا، انسان، اور اسلام تو جانوروں سے بھی ہمدردی سکھاتا ہے، جانوروں سے بھی۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ بدکارہ عورت جو مشرکہ نہیں تھی لیکن بدکارہ خاتون تھی، اس نے ایک کتیا کے بچے کو دیکھا، کتیا کے بچے کو، انسانوں کے بچوں کو تڑپتے ہوئے اس نے برداشت نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں کہ انسانوں کے بچے بھوک اور بلک سے بلکتے ہوئے مر جائیں، پانی کی ایک بوند کو ترستے ہوئے انسان سسکتے ہوئے جانے دے دے۔ کتیا کے ایک بچے کو اس نے دیکھا، کتیا کے ایک بچے کو، کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ خاتون کو اس پر رحم آیا، اللہ نے رحم رکھا تھا، اس کے دل میں رحم آیا کہ یہ بھی تو زیرو ہے نا، اس کے جسم میں بھی خون گردش کرتا ہے، اس کے جسم میں بھی دل دھڑکتا ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے جس طرح مجھے لگتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ اس خاتون نے اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا،
کنویں میں اس نے وہ موزہ اتارا، پانی کا بھر کے موزہ اس نے کتیا کے بچے کو پلایا، کتیا کے بچے، کتیا کا بچہ مرنے سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس خاتون پہ اتنا ترس آیا، اللہ رب العزت کی ذات کو اس خاتون پہ اتنا رحم آیا، اتنا رحم، ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کر کے دیکھو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اللہ کو اس پر اتنا رحم آیا، اتنا رحم آیا، زمانے بھر کی بدکارہ خاتون کو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس پر ایسی شفقت کی، ایسی رحمت کی، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور اللہ نے اس کو ہدایت اور نیکی کی توفیق عطا کر دی۔ پھر زندگی بھر وہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں گئی تھی، وہ جنتوں کی مالک بن گئی۔ یہ ایک کتے کے بچے پر رحم ہے، کتے کے بچے کو پانی دیا جا رہا ہے، وہاں تو انسان ہے، انسان جو پانیوں میں بہتے چلے جا رہے، ان کے بچے پانیوں میں بہہ گئے۔ وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے دوڑتا تھا تو بیٹی پانی میں بہہ جاتی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بھاگتے تھے، اپنی ماں کو ڈوبتا ہوا بچانے جاتے تھے، ان کے بیٹے پانی میں بہہ جاتے تھے۔ اس قدر بیچارے مظلوم، اس قدر بیچارے بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ وہ اپنے سامان کو کیسے بچاتے، وہ اپنی گندم اور اپنے چاولوں کو کیسے بچاتے، وہ اپنی دال روٹی کیسے بچاتے، وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، ان کے بچے پانیوں میں بہہ گئے ہیں، ان کی بچیاں پانیوں میں بہہ گئی ہیں، وہ لوگ بیچارے ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مچھر انہیں کاٹ رہا ہے، ان کے پاس مچھر دانیاں نہیں ہیں، وہ بیچارے بے بس ہیں۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہم اپنا نچھاور کریں، جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کرنے کو پہنچے۔ نوجوان جائے، یہ ضرورت ہے، لیکن المیہ کی بات ہے، سیاسی جماعتیں صرف مفاد پرست ہوتی ہیں، مفاد پرست، جن کے تم اعلی کار بن جاتے ہو نوجوانوں، یہ صرف اللہ کار ہوتے ہیں، اللہ کار جن کے بنتے ہو نا، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ جاؤ سروے کرو، بڑے بڑے سیاستدان وہ 10 ٹرک بھی 20 ٹرک بھی بھر کے بھیجتے، کوئی فرق انہیں نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ اپنی دولتوں پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے عوام کی۔ یہ سب کے سب لٹیرے ہیں، یہ سب مفاد پرستی کے چکر میں ہیں، ورنہ آج لینے لگی ہوتی، آج ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے، آج ان کے ڈیروں سے اور ان کے گھروں سے ان کی امداد کے لیے آج ٹرکوں کی لینے لگی ہوتی۔ یہ صرف اور صرف مفاد پرست ٹولہ ہے، مفاد پرست۔ تم ان کا اللہ کار مت بنو، خدمت خلق کے جذبے پیدا کرو، خدمت خلق کے، انسانیت کی خدمت کے جذبے پیدا کرو، درندہ صفت مت بنو، ہمدردی اپنے اندر لاؤ۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر اللہ رحم کرے گا۔ تم انسانیت کی ہمدردی کرو گے، اللہ تم پہ رحم کرے گا، اللہ تمہیں بچائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کا نزول ہوا، گھبرائے ہوئے گھر آئے، پہلی دفعہ جبریل امین کو دیکھا تھا، پہلی دفعہ، ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ ڈر گئے، سمجھنے لگے کہ میں قتل ہونے لگا ہوں،
गड़बड़ाए हुए घर आए। खदीजतुल कुबरा ने उड़ा हुआ रंग देखा, परेशानी देखी, कहा मेरे महबूब क्या हुआ आपको? कहा खाफू अला नफ्सी, मुझे डर है। तो सैयदा खदीजा ने क्या कहा था? तरीखी अल्फाज कहे थे, कहा कल्ला वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों? आपके अंदर खूबियां ऐसी हैं, आका आपके औसाफ ऐसे हैं, आका आपके अंदर हमदर्दी ऐसी है, ऐ मेरे पैगंबर आपके अंदर शफकत ऐसी है, इंसानों का आप ख्याल इस अंदाज से रखते हैं, आपको अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतासिलुर राहिमा, आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। जो रिश्तेदारियां जोड़ा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत से जोड़ के रखता है, अल्लाह उसको टूटने नहीं देता। इन्नका लतासिलुर राहिमा। आगे क्या कहा? बतहमिलुल कल्ला, ऐ मेरे आका आप तो कमजोरों का बोझ उठाते हैं, बोझ। तहमिलुल कल्ला, जो बोझ है ना, बोझ नबीने माजूर है, अपाहज है, लाचार है, आप उनका बोझ अपने सर ले लेते हैं, आप खुद कमा के उनके घर में बेचते। तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम, तक्सिबुल मादूम, ऐ मेरे नबी जो कमाई नहीं कर सकते आप कमा कमा के उनके घर भेजते। मजदूरी मेरे पैगंबर करते थे। क्या मजदूरी करते थे? लोगों की बकरियां चारते थे। जो मजदूरी मिलती उस मजदूरी से अपना पेट भी पालते, जो बच जाता बेकसों के घरों में पहुंचाते। जो नहीं कमा सकते थे उनके बच्चों को का पेट पालने के लिए उनके घरों में पहुंचाते। फरमाया ऐसे बंदे को, ऐसे बंदे पर कभी अजाब नहीं आ सकता, ऐसे बंदे पर, ऐसा बंदा अल्लाह की रहमत से कभी महरूम नहीं हो सकता। तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, व तुईनु अला नवाइबिल हक, आफत ज़दगान की आप मदद करते हैं। उठाओ बुखारी को, उसका तर्जुमा पढ़ के देखो। व तुईनु अला नवाइबिल हक, जिन्हें सचमुच मुसीबतें पहुंचती है ना, सचमुच कुछ होते जो झूठ मूठ के मुसीबत ज़दगान होते हैं, कहते हैं जी हम मकरूज हो गए, हमें धोखा हो गया, हमारा कारोबार फलाप हो गया। होता नहीं, वो झूठ मूठ के होते हैं। वो आते हैं इमदाद मांगने, वो कई झूठ मूठ के होते हैं। नवाइबिल हक, जो सचमुच के मुसीबत ज़दगान होते हैं, जिन्हें आफतें पहुंची होती हैं, ऐ मेरे पैगंबर आप उनकी मदद करते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। जो ऐसे लोगों की नुसरत और मदद के लिए मैदान में आ जाता है, अल्लाह उसकी नस्लों को भी आबाद कर देता है, अल्लाह उनको कभी ज़ाया नहीं करता। ऐसे लोग मुआशरे के लिए रहमत होते हैं, रहमत। अबू बकर सदीक हिजरत करके जा रहे थे, इब्ने दुगन्ना मिला, कहा सदीक किधर जा रहे हो? कहा मेरी कौम मुझे नहीं रहने देती, मैं हिजरत करके जा रहा हूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इब्ने दुगन्ना ने कहा वापस आ जा, मैं तुझे पढ़ना देता हूं। वापस बुलाया, एक एक सरदार के पास गए, क्या कहा? अबू बकर को ना निकालो, अबू बकर जैसा इंसान ला यखरुजु वला युखरज, ऐसा शख्स खाल खाल पैदा होता है, ऐसा शख्स मुआशरे के लिए रहमत बनता है। ऐसे बंदे को ना खुद जाना चाहिए ना निकाला जाना चाहिए। क्यों? उसने भी यही अल्फाज कहे थे कि लयसिलुर राहिमा, अबू बकर रिश्तेदारियां जोड़ता है, वह यहमिलुल कल्ला, अबू बकर को नहीं निकालना चाहिए, वो कमजोरों का बोझ उठाता है। वह तक्सिबुल मादूम, अबू बकर कमा के लोगों के घर बेचता है, लोगों का बोझ उठाता है।
لوگوں کی نصرت کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح لوگوں کے کام آتے تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مدینے کے باہر ایک جھونپڑی تھی مضافات میں گیا تو ایک بڑھیا ایک خیمے میں بیٹھی تھی۔ فجر کے وقت میں گیا، فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا اس کے سارے گھر کو جھاڑو دیا ہوا ہے، اس کا پانی بھرا ہوا ہے، اس کی کو خدمت کر گیا، اور بڑھیا چلنے سے عاجز ہے، چارپائی پہ بیٹھی ہے، وہ چلنے سے عاجز ہے۔ میں نے پوچھا بڑھیا یہ تیرا کام کون کرتا ہے؟ کون جھاڑو دے جاتا ہے؟ آخر کون تیرا پانی بھر جاتا ہے؟ کون تیرے گھر کی صفائی کر جاتا ہے؟ کون تیرے لیے کھانا بنا کے رکھ جاتا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے نوجوان مجھے بھی نہیں پتا وہ کون ہے۔ وہ فجر سے بھی پہلے آتا ہے، فجر سے پہلے آتا ہے، اس کا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے، وہ چہرے کو ڈھانپ کے آتا ہے، وہ میرا پانی بھرتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا میں پتہ کرتا ہوں، تجسس پیدا ہوا یہ کون شخص ہے۔ دوسرے دن آئے تو فجر سے بھی پہلے تو صفائی ہو چکی تھی، کہا مائی صفائی اب بھی ہو چکی، کہا وہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ دوسرے دن آدھی رات کے وقت آئے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو مار رہے تھے، اس کی صفائی کر رہے تھے، اس کا پانی بھر رہے تھے، اس کا کھانا تیار کر کے اس کے پاس رکھ رہے تھے۔ اے ابو بکر تیرے جیسا انسان تو قابل رشک انسان، تیرے جیسا انسان ابو بکر خال خال پیدا ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر تیرے جیسے انسان کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے، تیرے جیسا انسان رہنا چاہیے۔ اپنی قوم کو جا کے کہہ رہے ہیں ابو بکر کو نہ نکالو، ان مثلہ لا یخرج ولا یخرج، اس جیسا انسان نہ نکالا جائے نہ نکلے، بخاری کے الفاظ۔ کیوں؟ تکسب المادہم، وہ نہیں جو کما سکتے، کما کے ان کے گھر بیٹھے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبت زدگان کی مدد کرتا ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ تھے جنہوں نے اسلام پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے، آج ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ورنہ یہ دور نہیں ہے، ہمارے بھی ساتلو جام سے کتنا سا دور ہے۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے امر کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بند نہیں ٹھہر سکتا، تمہاری بھول ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ پٹی محفوظ رہتی ہے، جب بھی سیلاب آتا ہے یہ پٹی بچی رہتی، اونچی ہے، وہ پانی پہاڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بول مت بولا کرو، بس یہ کہا کرو اللہ نے ہمیں بچا لیے، اللہ ہمیں بچائے رکھے، یہ نہ کہا کرو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی یہی کہا تھا نا، جب باپ نے کہا تھا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کلمہ پڑھ کے میرے بیڑے میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، ساوی علی الجبل، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ ابا جی پانی کو پہاڑ کی چوٹی تک تو نہیں نہ آ سکتا۔ باپ نے بڑا سمجھا، لا عاصم من امر اللہ، اللہ کا امر ہے، اے بیٹے یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا، اللہ کے آرڈر کے بغیر تو پتہ بھی نہیں نا حرکت کر سکتا۔ یہ جتنی بستیاں تہ و بالا ہوئی ہے، ہمارے وطن عزیز کا 75% حصہ ڈوب چکا ہے، 75% حصہ۔ بلوچستان تقریباً سارا ڈوب چکا ہے، اور سندھ کا 2/3 حصہ وہ بھی ڈوب چکا ہے، اور اسی طریقے سے کے پی کی اور پنجاب کے کتنے حصے تہ و بالا ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے بندو بالا بلڈنگیں پانی نے تہس نہس کر دی ہیں۔ جو فخر کیا کرتے تھے اپنے محلات پہ، اپنے بنگلوں پر، اپنی کوٹھیوں پر،
وہ بھی اترایا کرتے تھے. آج ان کے بنگلے اور ان کی کوٹھیاں پانیوں میں ایسے تیرتی جا رہی ہے جس طرح تنکے تیرتے ہیں. کس چیز کی بھول ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. مت یہ سمجھو کہ ہم اونچے ہیں، اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ آزماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. بعض مجرموں کو اللہ کچھ دیر کے بعد ذرا سخت پکڑ میں پکڑنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا. وہ سمجھتے شاید ہم اللہ کی رحمت میں ہیں. نہیں، بدماشیاں اگر وہ کرتے تھے تو ہم کوئی نہیں کرتے. وہ بے نماز علاقے اور بستیاں تھی تو ہم کوئی سارے با نماز ہیں. میرے بھائیوں، توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، استغفار کریں. ان کے دست و بازو بن جائیں، ان کی مدد کریں جس شکل میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اناج نہیں ہے ان تک بھیجنے کے لیے، آٹا چاول نہیں ہے، آپ ان میدانوں میں چلے جائیں اور ادھر جا کے ان کے معاون بنے، ادھر پہنچائے. لوگ راشن لا کے بیٹھے ہیں، آگے پہنچانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ادھر نوجوانوں کی ضرورتیں پہنچیں، یہ کام آئے گی. تم اپنے سیاستدان کے لیے تمہیں رات کے پچھلے پیر بھی ریلی نکالنی پڑے تم میدانوں میں آ جاتے ہو. آج ضرورت ہے نوجوانوں، آج ضرورت ہے. آج وہ ٹیگر فورس آؤ، آج ضرورت ہے. ان میدانوں میں تمہیں ہونا چاہیے تھا. آج تمہاری ایک ریلی ادھر بھی چلی جاتی نا. ایک سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، ساری سیاسی جماعتیں گہری نیند سوئی ہوئی ہیں، گہری نیند. کہتے ہیں ہم نے تو، ہمارے لیڈر نے اتنے پیسے اکٹھے کر دیے. پیسوں کو کیا کرنا ہے، پہنچے نہ تو. اور جب وہ ان کے بچے مر جائیں گے اس وقت تو امداد پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ضرورت ہے. جاتا نا امداد جاتی. یہاں نہیں بستے انسان، وساوے والا سے بھی تراک نکلتے نا. کیا یہاں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں سے بھی نکلتے. حافظ صاحب اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر اور صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے. انہوں نے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور ایک جو ہے نا تقریباً 100 توڑے ساز و سامان کے، جس میں آٹا بھی تھا، چاول بھی تھے، کھجوریں بھی تھی، اور اس میں چنے بھی تھے، اور اس میں دالیں بھی تھی، اس میں لوگوں کی ضروریات کے لیے صابن اور سرف بھی تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے چاکلیٹ اور ٹافیاں بھی تھی. انہوں نے بندوبست کیا، تگودو تو کی، جدوجہد کی تھی، انہوں نے پہنچائے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے ساتھی ایک تقریباً اس کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. محترم ماسٹر سعید صاحب، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، وہ بھی تگودو کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک ایک دروازے پہ ہم نے دستک، کچھ گھروں تک پہنچے ہیں. اچھی امداد اور اچھا ساتھ دیا ہے ساتھیوں نے. تو وہ انشاءاللہ لوگوں نے دانے بھی بھیجے، آٹا بھی بھیجا ہے، چاول بھی بھیجے اور کپڑے بھی بھیجے. انشاءاللہ کل تک یہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گا. اس کے لیے آپ سے اور مدد اور نصرت کی ضرورت ہے. تو آپ انشاءاللہ یہ ابھی جو ہے دوسرے خطبے میں جو آپ اٹھے ان ساتھیوں کے لیے اور جتنا تعاون آپ کر سکتے ہیں آپ وہ بھی کریں. یہ جو آپ کا دیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ کام آنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں تقوی اور ایمان اور توبہ والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مسجد کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو ان میں